ون ٹی وی، سب پہ نظر اندر کی خبر۔ اور جو لاسٹ ویک آف دس منتھ اکتوبر میں، اور اس میں بطور پیپلز لائر فورم جو افیلیٹڈ ونگ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس حوالے سے ہمیں اپروچ کیا گیا مختلف کینڈیڈیٹس کی جانب سے فار سپورٹ۔ تو پیپلز پارٹی کا جو لائرز ونگ ہے، جسے پاکستان میں پیپلز لائر فورم کہتے ہیں، اس کی باڈیز ایگزسٹ کرتی ہیں چاروں پروونسز میں، اور پرٹیکولرلی ہم نے جب تنظیمی امور ہم نے رکھے ہوئے ہیں ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب کے، اور اس سلسلے میں میں نے چند دن پہلے اپنے آفس بیئرز کی میٹنگ کی، اور ہم نے تھریڈ بیئر ڈسکشن کی سپریم کورٹ باہر کے الیکشنز کے حوالے سے، اور یہ متفقہ فیصلہ ہوا کہ چاروں پروونسز سے جو پی ایل ایف جو ہے وہ سپورٹ کرے گی۔ شہزاد شوکت صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، یہ کینڈیڈیٹ ہیں فار پریزیڈنٹ آفس۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا لائرز ونگ جو پیپلز لائر فورم ہے، وہ فلی سپورٹ کرتا ہے شہزاد شوکت صاحب کو پریزیڈنٹ کے آفس کے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ کامیابی ان کو رب العزت نصیب کرے گا۔ اسی طرح جنرل سیکرٹری کے امیدوار جو ہیں وہ سید علی عمران جو ہے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، تو یہ فیصلہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لائرز ونگ ہے پیپلز لائر فورم، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ بلا شبہ ہم یہ توقع بھی کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی کسی منصب پہ پہنچتا ہے تو بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے بالخصوص جو لیگل فٹرنٹی ہے اس کے حوالے سے، کہ بنیادی ذمہ داری ہماری ہے کہ ویل پروٹیکٹ، پریزرو اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ جب کوئی بھی اوتھ لیتا ہے ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ یا کسی دیگر شعبے سے، ایون فار دی آرم فورسز آلسو، اور اس کی بنیادی بات تو یہی ہوتا ہے کہ ٹو پروٹیکٹ، پریزرو اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو نئی پار کی باڈی الیکٹ ہوگی سپریم کورٹ کی، ہماری توقع بھی ہوگی کہ یہ اس کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری جو ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کو پروٹیکٹ بھی کریں گے، ڈیفینڈ بھی کریں گے، پریزرو بھی کریں گے، اور رول آف لاء کے لیے جس کے لیے لیگل فریٹرنٹی ہمیشہ پیش رہی، یہ اپنی وہ ذمہ داریاں بھی ضرور نبھائیں گے۔ آج کی جو ملکی صورتحال ہے، بلا شبہ جواز پیش کیا جا رہا ہے مختلف۔ پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کہ جی جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں فار ہولڈنگ الیکشنز، آرٹیکل 224 بڑا کلیئر ہے، ود ان 90 ڈیز۔ ہمارا اصرار رہا، میری قیادت کا مطالبہ رہا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مطالبہ رہا کہ ود ان 90 ڈیز الیکشن ہونے چاہیے۔ برصورت وہ ود ان 90 ڈیز نہیں ہو پائے، اس کا جواب بھی ای سی پی کو سپریم کورٹ میں دینا پڑے گا، کیونکہ آلریڈی پٹیشنز پینڈنگ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا جواز دیتا ہے، آیا سپریم کورٹ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، لیکن ہم پابند ہیں سپریم کورٹ کی ورڈکٹ کے۔ لیکن بائی آل مینز ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں اس ملک کے مسائل کا حل الیکشنز میں ہے۔ میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان، میں کسی نان الیکٹڈ آدمی کو اختیار نہیں دیتا کہ میری قسمت کا فیصلہ کرے۔ میرا آئین بڑا واضح ہے اس پہ کہ sovereignty belongs to Almighty Allah of the universe, and the state authority would be exercised by the chosen representative people of Pakistan۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ میری قسمت کا فیصلہ، میری تقدیر کا فیصلہ، اور میرے ملک کے عوام کا اور میری قوم کا فیصلہ، اور میرے جتنے بھی پاکستان میں بسنے والے ہیں، وہ منتخب نمائندے کریں گے۔ اور ہم قطعاً نہیں چاہتے کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ پرولونگ کرے، یہ ہماری قسمت کے فیصلے کریں۔ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے آئے ہیں، اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کریں فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لیے۔ بعض لوگ کچھ جواز پیش کرنا چاہتے ہیں معیشت کے حوالے سے۔ آئین میں تو کہیں نہیں لکھا کہ اگر معیشت خراب ہو تو الیکشنز نہیں ہو سکتے۔
ہم تو یہاں اس لیے ان لائرس کی موجودگی میں یہ بات ان سے توقع بھی رکھتا ہوں کہ دے اپ ہولڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ میں سمجھتا ہوں کہ معیشت نان الیکٹڈ لوگ ٹھیک نہیں کر سکتے. کوئی بہانہ بناتا ہے کہ جی برف باری کا موسم ہے, تو 1970 کا الیکشن مجھے یاد ہے جس میں نے پہلی دفعہ ووٹ بھی ڈالا تھا, کہ 1970 کا 7 دسمبر کو نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوا تھا, 10 دسمبر کو پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہوا تھا. ایون یہ جو الیکشن 2008 کا تھا یہ بھی 18 فروری کو تھا, سردی کا موسم تھا. تو یہ کوئی جواز نہیں ہے. جہاں پہ برفیں پڑتی ہیں یورپ میں یا امریکہ میں تو الیکشنز نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ ووٹرز کو فیسیلیٹیٹ کریں. جہاں پہ برف باری ہے, جہاں پہ موسم خراب ہے, وہ ای سی پی کی ذمہ داری ہے, وہ اس انتظامیہ سے بندوبست کروائے. لیکن کسی صورت میں بھی الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ اگر وہ ڈیلے ہوں گے تو پھر ملک کے جو مسائل ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات ہے یا اکنامک سٹیبلٹی کی بات ہے, ان الیکٹڈ لوگ دے آر ناٹ آنسریبل ٹو اینی بڈی. ذمہ داری ان کی ہے جو عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں, اور جو لوگ عوام کو جواب دہ نہیں ہوتے وہ اپنی من مرضی کرتے ہیں. ہم اس ملک میں من مرضی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ ہم پہ حکمرانی کریں جو عوام کو جواب دہ ہوں. تو اس لیے میں توقع کرتا ہوں کہ نئے آنے والے جو انتخابات سپریم کورٹ بار میں یہ ہمارا جو ساتھی منتخب ہوں گے, جیسے آغاز میں نے عرض کیا کہ وہ اس آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرتے رہیں گے, اس کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے, اس کے لیے جستجو کرتے رہیں گے. اور پاکستان میں سوائے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے کوئی اور سسٹم چل نہیں سکتا, کوئی اور تجربہ ہونا نہیں چاہیے. اس لیے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے, اور فیڈریشن کی اسٹرینتھ اسی میں ہے کہ یہاں پہ پارلیمانی نظام جمہوریت ہو. یہی میری گزارشات تھیں. اب میں شہزاد صاحب کچھ فرمانا چاہیں تو وہ بھی بات کر سکتے ہیں. میں انتہائی مشکور ہوں بخاری صاحب کا اور پی ایل ایف کا, انہوں نے ہمیں ہماری کینڈیڈیچر کو انڈورس کیا. ایٹس ویری گریٹفل. اور ان کی جو توقعات ہیں, ان کے جو خیالات ہیں, میں اس کو فلی انڈورس کرتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی 3 چیزوں پر ہماری کوشش ہوگی کہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ ہو. اس میں پہلا تو آف کورس سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہے, دوسرا رول آف لا ہے, اور تیسرا ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ایز سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہم ڈیو پروسیس کو, پولیٹیکل پروسیس کو اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کو سپورٹ کریں. علی عمران صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں نیر بخاری صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں, اور بالعموم جو ہے وہ پی ایل ایف کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں بطور جو کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہمیں کنسیڈر کیا اور ہمیں اپنا جو ہے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نامزد کیا. بخاری صاحب نے کہا, جو بات بخاری صاحب نے کہی اس کو انڈورس میرے پریزیڈنٹ جو ہیں شہزاد شوکت صاحب نے کر دیا ہے. میں صرف ایک بات اس کو آگے لے کے چلوں گا کہ جو رول آف لا ہے اس کی بات ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے ساتھ چلتی ہے, اور ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے 2 اسپیکٹ رہے ہیں. ایک اسپیکٹ جو ہے وہ لیگل ہے اور دوسرا ایتھیکل رہا ہے, جس کو آپ مورل ویلیوز میں لے کے آتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ جو 3 سٹیجز جس سے رول آف لا گزرا ہے, جس میں پریویٹیو سٹیج آگے لے کے چل سکتے ہیں, اور وہ ہوگی پروگریسو سٹیج. تو انشاءاللہ جیسا کہ بخاری صاحب نے کہا ہے, ہم رول آف لا کی پاسداری کے لیے اور آئین کی پاسداری کے لیے سر جوڑ جو ہے وہ کوشش کریں گے, اور اس کو آگے سے میں ایک تھینک یو ویری مچ. میں اس اسٹیج پہ اپنے بہت سارے ساتھی جو میرے پنڈی اسلام آباد کے پی ایل ایف کے آفس بیررز ہیں, پشاور سے ہمارے جو پروونشل پریزیڈنٹ ہیں گوہر رحمان خٹک صاحب وہ تشریف لائیں, اور آج کی میٹنگ کے دوران ہماری کنسلٹیشن ساؤتھ پنجاب کے ہمارے پریزیڈنٹ شیخ غیاث الدین صاحب تھے, سندھ کے پی ایل ایف کے پریزیڈنٹ جناب قاضی بشیر صاحب سے بھی آن بورڈ تھے, لیکن آج بھی ان کی گفتگو ہوئی. تو انشاءاللہ 4 صوبوں سے ان کو سپورٹ ملے گی پی ایل ایف کی, شہزاد صاحب کو اور علی عمران صاحب کو.
ہمارے سینئر لائر کو پھر بالخصوص ندیم افضل چاند صاحب بھی تشریف لائے میری درخواست پہ. ہمارے پارٹی کے اہم رہنما ہیں, میں شکر گزار ہوں ان کا بھی. جو فیصل کریم کنڈی صاحب سیکرٹری انفارمیشن ہے ہمارے, میں شکر گزار ہوں ان کا بھی تشریف. میں کل ان سے بھی درخواست کی تھی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ میرا خیال ہے اس سے پہلے پی ایل ایف کے ڈیسیژنس ایسے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوں گے, لیکن جب سے ذمہ داری مجھے ملی ہے تو ہم نے بڑے ڈیموکریٹک انداز سے یہ ڈیسیژن کیا, اور ہم ان کو سپورٹ کریں. تھینک یو. یہ کوشچن سر گزارش یہ ہے کہ تقریباً 9 نومبر کو جب یہ دن پورے ہو رہے ہیں اسمبلی کورٹ تحلیل ہوئے, کیا الیکشن کی ڈیٹ اب تک نہیں آئی؟ کیا یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں جائے گا, سپریم کورٹ سے تاریخ آئے گی؟ اور دوسرا, پی ڈی ایم کے ساتھ جو تمام معاملات پیپلز پارٹی نے سرسلوبی سے طے کیے تھے, تو کیا وجہ تھی کہ اب اختلافات سامنے آ گئے؟ پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آلریڈی میٹر سب جوڈس ہیں الیکشن کے حوالے سے. میں نے آغاز میں کہہ دیا کہ یہ ہمارے اصرار پہ جب ای سی پی نے دعوت دی پولیٹیکل پارٹیز کو, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن جو گیا جس کو میں خود لیڈ کر رہا تھا, یہ ہمارے اصرار پہ ہی جنوری کی ڈیٹ دی گئی. لیکن اس میں ایمبیگوٹی ہے, ہم انہیں کہتے ہیں اسپیسیفک ڈیٹ دیں. یہ گول مول بات ہے لاسٹ ویک آف جنوری. اور یہ بھی ہم نے ان سے, جس میں جب ہم گئے تھے کنڈی صاحب بھی ساتھ تھے, میرے ساتھ مراد علی شاہ صاحب تھے, ہمارے پارٹی کے دیگر لیڈرز بھی تھے, اور پھر ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ ٹائم ریڈیوس جو ہوا نا ڈی لمیٹیشن کا, یہ بھی پیپلز پارٹی کی ایفرٹ کی وجہ سے ہوا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کی جو پروویژنز ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم آئین پاکستان کے ساتھ ہیں. ہم نے اس آئین کو بحال کرانے میں اور اس کو اصل صورتحال میں بحال کرنے میں ہماری پیپلز پارٹی کی بڑی جدوجہد ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آئین ایک ایسا بانڈ ہے فیڈریٹنگ یونٹس کے کہ اس کو آپ ہولڈ کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا فرض ہے. رہا آپ نے کہا پی ڈی ایم کا, تو پی ڈی ایم کے ساتھ ہم گورنمنٹ میں الائنس میں تھے, ہم پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں تھے, ہمارا ان کے ساتھ الیکشن الائنس بھی نہیں تھا. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ ہم اپنے مینیفیسٹو پہ, ہم اپنی آئیڈیالوجی پہ, قائد عوام جناب سید ذوالفقار علی بھٹو کی آئیڈیالوجی جو ہے جس کو محترمہ بے نظیر بھٹو آگے لے کے چلی, وہ جس کو آج بلاول بھٹو زرداری لے کے چل رہے ہیں, ہم تو اس کی بنیاد پہ الیکشن لڑیں گے. اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ آج کی جو معاشی صورتحال ہے, آج پھر مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تیاری ہے الیکشن کے لیے, تو جو ملکی معیشت کے حالات ہیں آپ کے سامنے تمام, جو ڈالر کی قیمت وہ کہاں تک جا چکی ہے, اور جو مہنگائی ہے حد سے زیادہ جو ہے بڑھ چکی ہے, جس میں آپ کے پاس کون سا معاشی پلان ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس تمام مسائل کا حل بھی اس پارٹی کے پاس ہی ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا میں پیچھے لے چلتا ہوں. 2008 میں آپ گندم امپورٹ کرتے تھے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ گندم کی سپورٹ پرائس ہم 650 روپے سے لے کے ہم 950 روپے کر دیا. اور جب ہم نے گندم کی سپورٹ پرائس بڑھائی تو 2021 تک آپ کو گندم امپورٹ نہیں کرنی پڑی. آپ اپنی اکانومی کو درست کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیزیں جو آپ خود یہاں پیدا کر سکتے ہیں ان کی امپورٹ کی تو ضرورت نہیں ہے, اور وہ چیزیں جو آپ پیدا کر سکتے ہیں تو فیسیلیٹیٹ کریں آپ اپنے فارمر کو, انسینٹیو دیں اپنے فارمر کو. آپ کو گندم سے, مولیسس سے آپ کو یہ آئل باہر سے نہ امپورٹ کرنا پڑے, کیونکہ آپ کے ڈالرز جو ہیں وہ خرچ ہوتے ہیں جب آپ امپورٹ کرتے ہیں چیزیں. پہلی بات یہ. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے جب گورنمنٹ میں تھی اس وقت کی پرائسز سے آج کی پرائسز سے موازنہ کر لیں کتنا ڈفرینس آپ کو نظر آئے گا. تو پیپلز پارٹی کے پاس بالکل ڈیفینیٹلی پلان ہے, اور یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کو ورلڈ وائڈ ریکگنیشن ملی, اس کو ورلڈ بینک ریکگنائز کرتا ہے, اس کو آئی ایم ایف ریکگنائز کرتا ہے کہ اس کی افادیت جو ہے غریب طبقات کے لیے کتنی ہے. اور صرف ہم پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات نہیں کہتی, یہ تو انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں, ڈونرز ہیں, جتنے ادارے ہیں وہ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. تو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس ملک کے جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے اس کو ہم دوست سم پہ لے جا سکتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ بات جس میں موجودہ گورنمنٹ کو, ہمارا بڑا پورس بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, اور ہماری اکانومی کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بڑا افیکٹ کرتی ہے. میں بطور شہری اس ملک کا میں براہ راست متاثر ہوتا ہوں. اگر آپ امپورٹ پہ پابندی لگائیں
اور افغان ٹرانزٹ ریٹ کا مال پھر پاکستان کی مارکیٹوں میں بکے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. پاکستان کو وہ پالیسیز مرتب کرنی چاہیے کہ اس افغان ٹرانزٹ ریٹ جو ہے اس کو ریگولرائز کریں اور یہ انشور کریں کہ وہ مال پاکستان میں واپس نہیں آئے. اگر افغانستان والے اپنے لیے امپورٹ کرتے ہیں تو اپنے ملک میں استعمال کریں. یہی بدبختی ہے کہ ہماری اکانومی میں بڑے بیڈ افیکٹس ہیں. اور یہ بارڈر پہ یہ اسمگلنگ ہے نا, یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے, یہ ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے, یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ذمہ داری ہے. وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں. جب سے انہوں نے تھوڑا سختی کی ہے تو آپ نے ڈالر 332-38 سے نیچے آپ 285 پہ آ گیا نا, تھوڑا عرصہ اور کام کریں گے تو ڈالر اور نیچے آ جائے گا. بخاری صاحب, پیپلز پارٹی میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنے کیمپین کا آغاز کب سے کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, میاں نواز شریف صاحب اس ملک کے شہری ہیں, 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں. یہ ملک ان کا ہے, ان کو آنا چاہیے ملک میں واپس. ہاں جی, تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ اپنا پولیٹیکل رول ادا کریں. آپ کیسے کرتے ہیں یہ وہ جانے اور ان کی جماعت جانے. اور پیپلز پارٹی بلا شبہ پیپلز پارٹی سے بائی ڈیزائن, بائی کانسپریسی 1988 سے آنورڈ پنجاب ہم سے چھینا گیا. جب نعرہ لگایا جاگ پنجابی جاگ, تو وہ صوبائیت کو ہوا دی گئی. پیپلز پارٹی کے خلاف یہ صوبائیت کو ہوا دی گئی. پیپلز پارٹی اس وقت بھی جیتی ہوئی تھی. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا شہر پنجاب میں حاصل کر لے گی اور انشاءاللہ وفاق میں ہم حکومت بنائیں گے. سر, میاں نواز شریف کا جو کیسز ہیں ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لاکھ پر جیت جائیں گے یا پھر ڈائمنڈ جائیں گے؟ یہ پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان نہیں ہے معاملہ. یہ معاملہ عدالتوں کے ایگزیکٹو میاں نواز شریف کے, ان کو خود فیصلہ کرنے دیں انہوں نے کہاں جانا ہے. تھینک یو. ون ٹی وی, سب پہ نظر, اندر کی خبر.